بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ دوستو، آج ہم اعمال، میزان اور عذاب دوزخ کے حوالے سے چھوٹا سا ایک بیان کریں گے۔ یہ مت سمجھا کریں کہ میں کوئی عالمہ ہوں، معلمہ ہوں، میں تو ایک چھوٹی سی طفل مکتب ہوں، بس کوئی چیز مجھ کو اٹیک کرتی ہے، کچھ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، کچھ مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو میں ثواب کی نیت سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری ایک اچھی بات کسی کے لیے باقی ہو۔ اگر کسی ایک کے دل کی بھی کائنات بدل گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی انشاءاللہ تعالیٰ کائنات بدل دیں گے۔ تو صرف ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ اس میں کوئی غلطی، کوئی سہو ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے، میری فیملی کے لیے بہت دعائیں کیا کریں۔ میری بھی بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں۔ تو آج ہم اعمال، میزان اور عذاب دوزخ کے حوالے سے چھوٹی سی کوئی بات کریں گے کہ دیکھیں، اس وقت سے غافل نہ ہو کہ جب اعمال میزان میں تولے جائیں گے اور اعمال نامے کے دائیں بائیں ہونے کی فکر کریں، کیونکہ لوگ سوال ہو چکنے کے بعد تین گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہ ہوگی، ان کے لیے دوزخ سے ایک سیاہ رنگ کی چیز نکلے گی، چیز گردن نکالے گی اور ان کو اس طرح سے چن لے گی کہ جس طرح پرندہ دانہ کو چن لیتا ہے، اور ان کو دوزخ میں ڈال دے گی اور آگ ان کو نگل جائے گی، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بدبختی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کے کوئی گناہ نہیں ہوگا، منادی ان کو پکارے گا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ اٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ان میں ایک تو وہ ہوں گے جو ساری راتیں اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے، اور دوسرے وہ جن کو دنیاوی کاروبار اور تجارت و صنعت اور خرید و فروخت وغیرہ اللہ کی یاد سے بات نہیں رکھتے تھے، اور ان کو کہا جائے گا کہ اس کے بعد تم دائمی سرور و حظوظ یعنی خوشی اور لذت میں رہو گے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جن کے حسنات اور سیئات ملے جلے ہوں گے، اور یہ گروہ سب سے زیادہ ہوگا، اور بعض گناہ ایسے ہوں گے جو ان کو معلوم نہ ہوں گے مگر ان کا رب جانتا ہوگا۔ پھر اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کے اعمال صالحہ زیادہ ہیں یا اعمال ردیہ، میزان رکھی جائے گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کام اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، اور اگر عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ کا عدل معلوم ہوگا۔ بس نیکی و بدی کے صحیفے اڑیں گے اور میزان کھڑی کی جائے گی، اور آنکھیں اعمال ناموں کی طرف لگی ہوں گی کہ آیا وہ دائیں طرف پڑھتے ہیں یا بائیں طرف۔ پھر نظریں میزان کے کانٹے کی طرف لگی ہوں گی کہ آیا حسنات کی طرف جھکتا ہے یا برائیوں کی طرف۔ یہ وہ وقت ہوگا جس میں حواس باختہ ہوں گے اور عقل ششدر ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا کہ آپ کو اونگ آ گئی۔ اس حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آخرت کا خیال آیا تو آنکھوں سے آنسو گر پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا کہ اے عائشہ، تو کیوں روتی ہے؟ کہا کہ مجھے آخرت کا خیال آ گیا تھا، کیا آپ قیامت کے روز اپنے اہل کو یاد کریں گے؟ فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تین مقامات ایسے ہیں کہ کسی کو سوائے اپنے نفس کے کوئی دوسرا یاد نہیں رہے گا۔ اعمال کے وزن کے وقت بھی کہ جہاں انسان یہ دیکھتا ہوگا کہ آیا اس کا میزان کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ اعمال نامہ ملنے کے وقت بھی کہ جہاں انسان یہ انتظار کرتا ہوگا کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ پل صراط سے گزرتے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز انسان میزان کے دو پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، اور ایک فرشتہ اس پر مقرر کیا جائے گا۔ اگر اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ فرشتہ اونچی آواز سے پکارے گا کہ فلاں نجات پا گیا اور ہمیشہ کی طرح خوشی میں داخل ہو گیا، ہمیشہ کی خوشی میں داخل ہو گیا۔ اور اگر اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی فرشتہ بلند آواز سے منادی کرے گا کہ فلاں ہمیشہ کے لیے بدبخت اور دوزخی ہو گیا۔ پھر اس وقت دوزخ کے فرشتے ہاتھوں میں لوہے کے گرز لیے اور آگ کے کپڑے لیے ہوئے آئیں گے اور دوزخیوں کو پکڑ کر دوزخ میں لے جائیں گے۔ اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رغبت کرو اس چیز کی
جس کی تمہیں اللہ نے ترغیب دی ہے یعنی جنت کی، اور پرہیز کرو اور خوف کرو اس چیز سے جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے یعنی جہنم سے، کیونکہ اگر جنت کا ایک قطرہ تمہارے پاس ہے تو اچھا ہے، اور دوزخ کا اگر ایک قطرہ تمہارے پاس ہے تو وہ برا ہے۔ یہ جو تھوڑی سی میں نے باتیں بیان کری، یہ عذاب جہنم کا مختصر سا بیان ہے، تفصیل اور تشریح کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ عذاب جنت کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہونا ہوگا۔ تو اس وقت جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو افسوس کریں گے کہ ہم نے چند روزہ لذت فانی اور خواہشات نفسانیہ کو آخرت کی نعمائے باقیہ پر کیوں ترجیح دی، اور اپنے دلوں میں کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر دیا، اور کیوں ہم نے چند روزہ دنیاوی تکلیف گوارا نہ کری۔ اگر ہم صبر کرتے تو دنیاوی تکالیف تو گزر ہی جاتی نا، اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اور آج اللہ کی رحمت کے سائے میں شاد کام اور نیک نام ہوتے۔ تو دوستو، افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ ان کے پاس دنیا کی نعمتیں اور لذتیں بھی نہ رہیں، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم سب کھیل کود، ہنسی اور ظرافت میں مصروف ہیں اور لذات فانیہ میں مشغول ہیں، اور نہیں جانتے کہ قضا ہمارے حق میں کیا کر چکی ہے۔ اگر ہم جانتے کہ قضا ہمارے حق میں کیا کر چکی ہے اور ہمارا حشر کیا ہوگا، تو علامات سے ہم اس کو دنیا میں معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ علامت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال و احوال پر نظر کریں اور دیکھیں کہ ہمیں کس قسم کے اعمال کا بجا لانا آسان ہوتا ہے، نیک اعمال کا یا بد کا۔ اگر ہمیں نیک اعمال صالحہ کا کرنا آسان معلوم ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ دوزخ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دور رہیں گے، اور اگر برے اعمال کا بجا لانا ہمیں آسان معلوم ہوتا ہے کہ جان لیں کہ دوزخی ہیں اور قضا نے دوزخ تجویز کر رکھی ہے۔ جس طرح دھوئیں سے کہیں آگ کا ہونا ثابت ہوتا ہے، جس طرح بارش سے سبزہ زار پیدا ہوتا ہے، اسی طرح برے اعمال کی رغبت سے اس کا دوزخی ہونا ثابت ہوتا ہے انسان کا، اور نیک اعمال کی توفیق اور ان کے انجام دینے سے جنتی اور بہشتی ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بلا شبہ بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو دوستو، دی ہوئی مہلت کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان سے ہمیشہ محبت کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب ہم سب سے راضی رہے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دیں۔ میری بہت ساری دعائیں سب کے لیے۔ جمعہ مبارک۔ اللہ حافظ۔